बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले हम पिछली जो पहले इस्लामाबाद के हवाले से बात करते हैं कि इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के जाने वाले जितने भी रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। सिर्फ एक आध रास्ता, वो भी सिर्फ इमरजेंसी के लिए खोला हुआ था। कंटेनर लगाकर सब रास्तों को सील कर दिया गया और कंटेनर के ऊपर कंटेनर रखकर उनको आपस में वेल्ड कर दिया गया। मतलब कि पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया। और जो मोटरसाइकिल सवार थे वो कच्चे रास्तों से जा रहे थे अपने। और इससे आगे जो डी चौक पर फिर मोहसिन नकवी साहब आईजी इस्लामाबाद के साथ वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जो पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद थी, जो नफरी वहाँ पर तैनात की गई थी, उससे उन्होंने मुसाफा किया और उनके हौसले उन्होंने बुलंद किए। और डी चौक पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो चंद लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं। उसके बाद इमरान खान साहब का एक पैगाम आया है, उस पर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम फसादायत और हुकूमती जबर और रुकावटों के बावजूद खौफ की जंजीरें तोड़कर बाहर निकलने पर मियां वाली, फैसलाबाद और भावलपुर की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये कल उन्होंने पैगाम जारी किया था कि 4 अक्टूबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक सब पुरअमन एहतजाज के लिए डी चौक इस्लामाबाद पहुँचे और लाहौर और इसके गिरदनवा के शहरी वो 5 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की पूरी तैयारी करें। ये जंग अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। अल्लाह के फजल से हम अपनी हकीकी आज़ादी की लड़ाई जीत रहे हैं। इक़्तिदार पर काज़िब ज़ालिम हमें खौफ ज़दा करके हमारी जीत को शिकस्त में बदलना चाहते हैं। चुनांचे आप भी बेखौफ होकर बाहर निकलें और याद रखें कि अगर अब भी आपने आगे बढ़कर ख़ुद को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाने में हिचकिचाहट से काम लिया तो ये ज़ालिम आपको चींटी की तरह मसल कर रख देंगे और आपकी आइंदा नस्लों को भी अपना ग़ुलाम बना लेंगे, जिन पर इनकी औलादें हुकूमत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में ड्रामा चल रहा है और मैंने तारीख में इतना बेशरम चीफ जस्टिस नहीं देखा जो अपनी ज़ाती एक्सटेंशन, अपनी नौकरी की मुद्दत की तोसीह के लिए ये हर वो फैसला दे रहा है जिसकी कानून और आइन इजाज़त नहीं देता। काजी एक्सटेंशन गैंग ऑफ 3 का हिस्सा होते हुए पाकिस्तानी कौम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय इनको एक्सटेंशन माफिया और पीडीएम का ग़ुलाम बना रहा है। किसी भी मुल्क में अवाम के हकूक़ का दिफा अदलिया की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन जहाँ चीफ जस्टिस को भी अवाम के हकूक़ का खून कर रहा है, दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि कोई जज अदालत में बैठकर अपनी मुद्दत बचाने के लिए, अपनी मुलाजमत बचाने के लिए आइन और कानून को रोंद कर अपने ही हक में फ़ैसला करता रहे। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसने जमहूरियत और अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। जजेस अखलाकी बरतरी की बुनियाद पर अदालतों में बैठते और फैसले करते हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा की शक्ल में बतौर चीफ जस्टिस अवाम के हकूक़ के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ ने अवाम के हकूक़ पर सबसे बड़ा डाका डाला है। जनरल जिलानी की गोद में पलने वाले ने चुप का रोज़ा तोड़ा है
اور پاکستان کے باشعور عوام کو بھیڑ بکریاں قرار دے دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہمیشہ اقتدار میں آنے والے کی نظر میں جمہوریت کا مطلب ہمیشہ بوٹ کو عزت دینا ہی ہوتا ہے۔ اس سے کیا معلوم کہ باشعور عوام اور ان کے ووٹ کا تقدس کیا ہے۔ عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2 مرتبہ ڈیل کر کے بیرون ملک بھاگ گئے تھے اور جیل گئے تو تم نے وہاں رو رو کر سارے ٹیشو پیپر ہی ختم کر دیے۔ عوام یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے جیسی جیل تو تم نے ایک دن بھی نہیں گزاری، یا تو بیماری کا بہانہ بنا کر اسپتال کے بیڈ پر لیٹے رہے، یا پھر 5 سٹار سہولیات کے ساتھ کسی سرکاری مہمان خانے پر بیٹھ کر مافیا اور NRO کی بھیک مانگتے رہے۔ اب عوام باشعور ہو چکے اور تمہارا اصلی چہرہ ان پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ لندن پلان کے مطابق اس سلیکشن میں تمہاری جماعت نے 20 سیٹیں تک نہیں جیتی۔ پلان کے مطابق تمہیں کپتان ہونا تھا، لیکن تھرڈ امپائر تمہیں دھوکہ دے کر خود کپتان بن گیا اور تمہیں 12واں کھلاڑی بنا دیا۔ میں وفاقی حکومت کی جانب سے اپنے غلام IG خیبر پختونخوا کے ذریعے صوبائی حکومت کی مرضی اور اجازت کے بغیر امن جرگے پر حملے اور پرتشدد کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ IG کے ذریعے وفاقی حکومت کا یہ اقدام صوبائی امور میں کھلی مداخلت اور صوبائی خود مختاری پر کھلا حملہ ہے۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب جو ان کا قافلہ نکلا تو کئی شہروں میں موبائل سروس جو تھی وہ بھی معطل کر دی گئی اور کئی جگہوں پر انٹرنیٹ بھی بند ہو گئے۔ اڈیالہ جیل کی طرف جانے والے راستے بھی بند کر دیے گئے اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پر بھی تعینات کر دی گئی۔ جڑواں شہروں میں سکول کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، کیونکہ راستے ہی بند تھے تو پھر بچے کس طرح آتے۔ میٹرو بس سروس بھی بند کر دی گئی۔ موٹر وے پر بھی خندق کھود دی گئی تاکہ وہاں سے گاڑیاں کراس نہ کر سکے، اور KPK حکومت بھی کافی انتظامات کے ساتھ وہاں پورا قافلہ آ رہا ہے، اور انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جانب سے آنے والے قافلے میں لوگوں کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی خیر فرمائے، اور آنسو گیس سے بچنے کے لیے بھی انتظامات کیے ہوئے ہیں، اور ہیوی مشینری بھی قافلے کے ساتھ موجود ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے نکلنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت ڈی چوک پر پہنچیں گے، تمام جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہم نے ڈی چوک جانا ہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے رابطے کا کوئی فائدہ نہیں، احتجاج رکوانا ہے تو قیدی نمبر 804 کے ساتھ رابطہ کریں۔ میرا سب کے لیے پیغام ہے کہ آزادی اور آئین کی بالادستی کے لیے نکلنا ہے، راستے بند کرنا معمول ہے، ہم راستے کھولیں گے۔ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ صحافی اور صدر سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن میاں عقیل افضل نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بہت بڑی خبر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئینی عدالت کا عہدہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس نے اپنے فیصلے کے بارے میں حکومت کو بھی آگاہ کر دیا۔ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی عہدہ نہیں لیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر بھی جو سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کی 2 بہنیں حلیمہ خان اور عظمیٰ خان کو بھی اسلام آباد کے ڈی چوک سے گرفتار کیا گیا۔ آگے پھر جو رات کی جو صورتحال گزری ہے، یہ ساری رات ہی تقریباً لڑائی جو ہے وہ لگی رہی، اور سب سے جو بڑی لڑائی ہے وہ موٹر وے پر وہ جو کٹی ہوئی پہاڑی ہے اس کے علاقے میں ہوئی ہے۔ اسلام آباد کی طرف سے جائیں تو ایک پہاڑ ہے جو سنٹر سے کاٹ کر موٹر وے بنائی گئی ہے، اور درمیان میں موٹر وے اور اس جگہ بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کر کے، اور دونوں چوٹیوں پر پولیس تھی کھڑی ہوئی تھی، اور وہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ گمسان کی صورت پیدا ہوئی، اور پولیس والے بھی اب تھک گئے ہیں، اور کئی پولیس والے وہ
سڑک کے کنارے بیٹھے ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکن انہیں پانی دے رہے تھے۔ رات 12 بجے کو فوج کو بلایا گیا اور پولیس کو کہا گیا تھا کہ آپ رات 12 بجے تک رہیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو ریسٹ دیں گے۔ اس کے بعد فوج آئی اور فوج نے ڈی چوک کا چکر لگایا، شرح دستور کے چکر لگائے اور وہ بالکل بیک سائڈ پہ موجود ہے۔ فوج صرف اس لیے آئی تھی کہ فوج نے کوئی کارکنوں سے، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں انہوں نے ان سے کوئی الجھنا نہیں تھا، بلکہ فوج صرف ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا تاکہ اس کی طرف جو سیکورٹی تھی وہ لگائی گئی۔ یہ کیونکہ وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے اس سے ایک زبردست قسم کی فول پروف سیکورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ یہ فوج صرف اس کے لیے آئی تھی اور ان کا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ آرمی کو زیب دیتا ہے۔ آگے پھر جو رپورٹ آئیں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔